اور ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد والوں کے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان شکیلی بن رہے ہیں. میں نے 2 گھنٹے سمجھایا ایک نوجوان کو بد اخلاقی کی وجہ سے, صرف بد اخلاقی کی وجہ سے. کیوں؟ باپ نے سکھایا نہیں. یہ کون ہے سامعین؟ اس پر دیکھیں, نام لکھا ہوا ہے مفتی سید اکبر ہاشمی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن پونے. یہ دیوبندیوں کے مفتی سید اکبر ہاشمی ہیں جنہوں نے دیوبندیوں تبلیغیوں کے شکیلی بننے کی بات کی ہے. دراصل سامعین و ناظرین, اصلیت یہ ہے اس تبلیغی جماعت کی, ان دیوبندیوں کی, کہ یہ لوگ جن سنیوں کو گمراہ کر کے اور جو پٹی پڑھا کر کے تبلیغی جماعت میں شامل کرتے ہیں, دیوبندیت میں شامل کرتے ہیں, ٹھیک وہی پٹی پڑھا کر کے دوسرا باطل فرقہ ان دیوبندیوں تبلیغیوں کو اچک لے جاتا ہے, جس پر ہم نے کئی ساری ویڈیوز اس سے پہلے بھی اپنے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کے ریگولر ویورز ہیں تو آپ نے وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیے ہوں گے. اور آج کی اس ویڈیو میں تبلیغی جماعت والے کیسے شکیلی بن رہے ہیں اور کیسے یہ تبلیغی جماعت والے خود تو بری طرح گمراہ ہیں ہی, مزید گمراہی کے دلدل میں پھنس کر لوگوں کو بھی کیسے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں, یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, وہ بھی دیوبندی مولویوں مفتیوں کی زبانی. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیسے دیوبندی تبلیغی جماعت والے لوگ دیوبندیت سے نکل کر شکیلیت کی گود میں گرتے چلے جا رہے ہیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سامعین و ناظرین, آپ اس تھمنیل کو دیکھیے, تبلیغی جماعت عقائد بگاڑ رہی ہے. اسی طرح اسے دیکھیے, مفتی تقی عثمانی کو جہنم کی دھمکی. اب یہ دیکھیے, اب جو بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھے گا وہ بدعتی اور گنہگار ہوگا. لیکن سامعین و ناظرین, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیوز اب دیوبندیوں کی طرف سے بنائی جانے لگی ہے. حالانکہ دیوبندیوں نے تبلیغی جماعت والوں کے خلاف کوئی نہ بولے, اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کے خلاف کچھ بھی بولنے سے دیوبندیوں کو کیسے ڈرایا دھمکایا گیا ہے. سنیے اس ویڈیو کو. اس زمانے میں لوگ تبلیغ والوں پر زیادہ برستے تھے, اب تو سبھی لوگ اس فہرست میں آ گئے. پہلے بیچارے صرف تبلیغ والوں کو برا بھلا کہتے, اب سب کو لپیٹے میں لے لیں. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں, حضرت کا ایک ملفوظ تھا, حضرت نے ارشاد فرمایا, میرے خلفاء میں سے اگر کسی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں زبان کھولی یا ان کے بارے میں کچھ کہا تو میں خلافت چھین لوں گا. یہ کتنی بڑی دھمکی. حضرت کے خلیفہ کا پتہ چلا کہ یہ بہت کچھ کہتا ہے, حیدرآباد میں آتے کہ بہت, تو حضرت سختی سے ڈانٹ لگائی, خبردار اگر تم نے ایسی بات کی. کیوں؟ فرمایا تبلیغی جماعت کو برا کہنے سے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے, یعنی خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. میاں اپنے برتن اپنی جماعت کو اور اپنے اکابر کے سلسلے کو آپ برا کہہ, جس برتن میں کھا رہے اسی میں چھید کر رہے ہوں. یہ کوئی الگ تھوڑی, الگ فرقہ تھوڑی, الگ جماعت تھوڑی ہے, یہ سب دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے سامعین و ناظرین, ان دیوبندی علماء نے علماء اور عوام کو, پڑھے لکھے اور ان پڑھ سارے لوگوں کو منع کر دیا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کچھ بھی بولنا, ان کی شرارتوں, ان کے خرافات پر کچھ بھی بولنا چھوڑ دیا. اب اس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے کہ خود دیوبندی علماء کے بیانات, ویڈیوز وغیرہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ تبلیغی جماعت جو روزہ نماز اور کلمہ کی دعوت کا دعویٰ کرتی ہے اور لوگوں کو اسی نام سے مسجد میں بلاتی ہے, لیکن اب حالت یہ ہو چکی ہے اس کی, جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں بھی پڑھا, کہ تبلیغی جماعت لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہی ہے. اور کیسے بگاڑ رہی ہے اس کی کئی ساری مثالیں ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی دی ہیں, لیکن اس ویڈیو میں آپ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو دیوبندیوں کے اس مفتی سید اکبر ہاشمی کی زبانی سن لیجئے. پھر اس کے بعد ایک اور دیوبندی مولوی کو پیش کروں گا جن کی زبانی آپ سنیں گے کہ جو تبلیغی جماعت میں کئی سال سے لگے تھے, وہ بھی آخرکار گمراہ ہو کر کے دیوبندیت اور تبلیغی جماعت سے نکل کر کے شکیلیت کی گود میں چلے گئے, اور صرف وہ تنہا نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی جو ہے شکیلیت کو قبول کر لیا, اور اس طرح وہ لوگ مرتد ہو گئے بقول دیوبندی کے. جیسے میں نے بتایا, ملیشیا وغیرہ کے اندر ہر مسجد کے باہر پینے کے پانی کا انتظام, آنے والے لوگوں کو وہ پورے اخلاق سے, ادب سے مسجدوں میں لے جاتے ہیں, مسجدوں کا تعارف کراتے ہیں, مسجدیں بتاتے ہیں, اور ہزاروں لوگ خالی مسجدوں کی وجہ سے جو ہے دین, وہاں پہ دین یعنی وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں.
اور ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد والوں کے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان شکیلی بن رہے ہیں. میں نے 2 گھنٹے سمجھایا ایک نوجوان کو بد اخلاقی کی وجہ سے, صرف بد اخلاقی کی وجہ سے. کیوں؟ باپ نے سکھایا نہیں. باپ نے سکھایا نہیں بھائی. باپ اگر اس کو سکھاتا تھا کہ مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا معاملہ کیا جائے, کیسے اکرام کا اور کیسی پیار محبت سے بات کی جائے, یہ باپ نے سکھایا ہی نہیں نا اس کو. باپ نے جنا اور جن کے بغیر تربیت کے چھوڑ دیا. تو ایسوں کی وجہ سے نوجوان مسجدوں میں آنے سے بزن ہو کے شکیلی بن رہے ہیں ہمارے زمانے میں. اللہ حفاظت فرمائے. تو سنا آپ نے سامعین و ناظرین, ان دیوبندیوں کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگ کیا بن رہے ہیں؟ شکیلی بنتے جا رہے ہیں. اور سامعین, صرف یہ انہی کا ایک بیان نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. اور اس پر باضابطہ ہم نے بھی ایک ویڈیو اس سے پہلے, ایک نہیں بلکہ 2-3 ویڈیوز اس سے پہلے ہم نے بنائے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تبلیغی سے شکیلی بن رہے ہیں. بلکہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی, مفتی اور ان کے گھر کے لوگ شکیلیت کو اختیار کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی. اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو ہمارے چینل پر بہت پہلے سے اپلوڈ ہے. لیکن سامعین, اس کے علاوہ ایک اور نئی ویڈیو اس وقت میری نظر سے گزری ہے, اسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے, تبلیغی جماعت والے ہم سنیوں کی مسجد میں چور کی طرح آتے ہیں اور اپنی منافقت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا دودھ کا دھلا ثابت کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. اور اس طرح سب سے پہلے تو یہ لوگ لوگوں کا یقین و اعتماد حاصل کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ دین کے نام پر, نماز کے نام پر, کلمہ کے نام پر سنیوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں. اور جو پٹی پڑھا کر سنیوں کو گمراہ کر کے دیوبندیت میں داخل کرتے ہیں, تبلیغی جماعت میں داخل کرتے ہیں, ٹھیک وہی پٹی پڑھا کر کے دوسرے باطل فرقے والے ان دیوبندیوں, وہابیوں کو کیسے اپنے گروپ میں, اپنے فرقے میں شامل کر لیتے ہیں, اس کی ایک مثال اس دیوبندی کی زبانی بھی سن لیجئے. مولانا شعیب صلی اللہ کا فون آیا کہ ایک ضروری بات کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ 4 نوجوان مرتد ہو گئے تھے اور سب نے شکیل ابن حنیف کے آگرہ میں مقیم خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہیں شکیل ابن حنیف کے پاس لے جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. ان میں سے ایک نے اورنگ آباد جا کر شکیل ابن حنیف سے ملاقات بھی کی اور بیعت بھی. جب علماء حق کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان 4 سے رابطہ کیا اور سب سے رجوع کرنے کے لیے کہا. الحمدللہ 3 تو فہمائش کے بعد تائب ہو گئے اور حلقہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے, لیکن 4تھا آدمی ہر طرح کی فہمائش کے باوجود اپنے ناپاک عقیدے پر قائم ہے. وہ شکیل ابن حنیف کا اندھا مقلد بن چکا ہے. جب میں نے اور علماء حق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو علماء حق کو برا بھلا کہنے لگا. اب سامعین, یہ شخص کون تھا اور کیسا تھا, یہ بھی سن لیجئے اختصار کے ساتھ. مولانا شعیب صاحب نے بتایا کہ اسلم نامی آدمی جس نے توبہ نہیں کی اور شکیل ابن حنیف کی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے, یہ شخص پہلے مروجہ تبلیغی جماعت کا سرگرم ممبر تھا. ہر مہینے پابندی سے 3 دن کا وقت لگاتا تھا. کئی چلے بھی لگا چکا ہے. گشتوں, مشوروں اور جماعتی سرگرمیوں میں دلچسپی سے حصہ لیتا تھا. لیکن اب جماعت سے تعلق ختم ہے اور اس نے شکیل ابن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی مان لیا ہے. اس کی پوری فیملی شکیلی بن چکی ہے, حتیٰ کہ اس کا بھائی بھی. سامعین و ناظرین, مزید حوالے اور مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کی جائے گی. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اب آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا بنتی ہے, کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کریں, ہائپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیوبندیوں کی یہ تبلیغی جماعت کتنی خطرناک ہے اور کیسے لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہی ہے اور کیسے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور لوگ آسانی سے اس گمراہ تبلیغی جماعت کے راستے دوسرے گمراہ, بددین اور مرتد فرقوں کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ لوگ تبلیغی جماعت سے اور شکیلیت سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھنے کا سامان کر سکیں.